الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا وعيننا وعوننا ومعيننا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومقصودنا وموجودنا ومطلوبنا ورغوبنا ومصحوبنا ومحبوبنا ومعشوقنا أعلانا ومولانا ومأوانا وملجأنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على حبيبه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولسوف يعطيك ربك فترضى. صدق الله مولانا العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات و برکات کو ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد اللہ کریم کا کروڑواں شکر ہے کہ جس نے سانو زندگی میں ایک باری پھر جمعہ مبارک دیا گھڑیاں نصیب فرمائیاں. اللہ پاک ساری اس مقدس حاضری کو اپنی پاک بارگاہ بلند و بالا دے وچ قبول فرماوے اور سانو مسجد دے وچ وقت نال آن دی توفیق عطا فرماوے. حضرات محترم، ذی الحجہ شریف کا مہینہ آخری ایام کے وچ داخل ہو گیا. 2-3 دن باقی نے. اس مہینے کی تقریباً 28 تاریخ کو خلیفہ دوم سسر مصطفیٰ، مرید مصطفیٰ اور مراد مصطفیٰ حضرت امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ زخمی کیتا گیا. آپ تے قاتلانہ حملہ کیتا گیا. یکم محرم الحرام کو
آپ نے اس زہر دنیا کو وصال فرمایا۔ آج اسی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دے اسلام لیانے کا جڑا واقعہ ہے کہ آپ نے کیویں اسلام لیا وہ کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کراں گا پنجابی زبان دے وچ۔ دعا کرو اللہ میری زبان تے کلمت الحق جاری فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ آدم علیہ السلام کو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی جننے نبی تشریف لے آئے سارے کی یہی منشا سی کہ اللہ راضی ہو جائے، لیکن جب واری آئی آمینہ دے لال دی والضحا دے چہرے والے دی واللیل دی زلفاں والے دی علم نشرہ دے سینے والے دی تے نظام بدل گیا۔ فرمایا والا سوف یعطیک ربک فترضیٰ، اے میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، ان قریب تہاڈا رب تانوں اینا عطا کرے گا کہ تسی اودے تے راضی ہو جاؤ گے۔ ان قریب تہاڈا رب تانوں اینا عطا کرے گا کہ تسی اودے تے راضی ہو جاؤ گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے جدوں دعوت اسلام کا آغاز فرمایا، حضور علیہ السلام کو بڑیاں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ خاندانی معاملات بھی سن جنہیں نال رل کے چل رہے سن، بہت زیادہ لوگ حضور علیہ السلام کی مخالفت تے اترے، لیکن آقا علیہ السلام نے اپنے مشن جو چھڈیا نہیں۔ ایسا اللہ تعالیٰ نے اسلام کو قوت عطا فرمانا شروع کی تھی، اتوں تک کہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو گئے۔ 39 لوگوں کا قافلہ بڑھ گیا۔ کتنے لوگوں کا؟ 39۔ اے جو 40 والا عدد ہے نا، یہ منافقہ کو بڑا دکھ ہے۔ یہ آدھے بھی 40 والا عدد پورا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ 40 والے عدد دی اسلام کے اندر بڑی اہمیت ہے۔ حدیث پاک میں چاہتا ہے کہ جدوں اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کے خمیر کو بڑھایا، بیت اللہ شریف کو مٹی لے گئی، 39 سال یا 39 دن وہ دن دی غم کی بارش ہوتی رہی اور ایک دن خوشیاں کی بارش ہوئی، اور یہی وجہ ہے کہ انسان زیادہ پریشان رہتے ہیں۔ ان کی حکمت ہے۔ 40 والے عدد کی بڑی اہمیت ہے۔ 39 لوگ مسلمان ہو گئے، لیکن مسلمانوں کو طرح کی اذیتوں کا سامنا کرنا پڑتا سی، طرح کی تکلیفوں کا مقابلہ کرنا پڑتا سی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا مانگی، اللہم اعز الاسلام عمر بن شام او ابن بن خطاب، اے اللہ اسلام کو عزت عطا فرما، اسلام کو غلبہ عطا فرما، عمرو ابن ہشام دے نال یا عمر ابن خطاب دے نال۔ چونکہ حضور نے دعا مانگی سی تے ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وبارک وسلم دعا منگن تے دعا رد ہو جائے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔
جدو آقا علیہ السلام چونکہ حضور دی شان ہے کہ ان قریب تھوڑا رب تمہیں اتنا عطا کرے گا کہ تسی وہ دیتے راضی ہو جاؤ گے. اور حضور نے دعا مانگی، اللہ پاک نے جواباً ارشاد فرمایا، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جیڑا ہے نا عامر بن ہشام وہ ہے ابو جہل کا نام، تے او دے بارے اے خاتم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، ان دے دل تے بھی مہر لگ چکی ہے، کنا تے بھی پردے پہ چکے نے، نہ ان کا دل حق قبول کر سکتا ہے، نہ ان کے کان حق سن سکتے ہیں، نہ ان کی اکھاں حق دیکھ سکتی ہیں. وہ دے واسطے اسی بہت بڑا عذاب تیار کر رکھے، یعنی وہ اس پاسے آ سکتا نہیں، ان کی کہانی ختم ہو گئی. حالانکہ حضور علیہ السلام کا سکا چاچا ہے، حضور کا سکا چاچا ہے. یہ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جب کوئی بھی بندہ تبلیغ کرتا ہے، لوگوں کو واز کرتا ہے، انہوں پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ میں واز کرنا یہ سنتے نہیں، یہ عمل نہیں کرتے. ہدایت تیرا کتنا کام ہے اللہ کا، بندہ ایک ذریعہ بنتا ہے. اللہ تعالیٰ نے واضح بھی فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، جنہوں تسی پسند کرتے ہو تسی انہوں ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جی انہوں چاہے گا ہدایت دے گا. لہذا ہدایت اختیار کرنے کو اللہ کو بندہ ایک وسیلہ پڑھتا ہے، بندہ ایک ذریعہ پڑھتا ہے. اور یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ حضور نے دعا کی طرح دو کی طرح نہیں، کیونکہ ابو جہل کی قسمت سے ہدایت ہے ہی نہیں سی. تے اللہ تعالیٰ نے واضح حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عنہ فرما دیتا کہ اے نہیں ملتا تے دوسرے کا پروگرام بنا لیتے ہیں. عمر بن خطاب کا پروگرام بن جائے گا. لو جی گل شروع ہو گئی، چونکہ حضور نے دعا مانگی اور عمر بن خطاب کی جو چودراہٹ سی نا یہ بڑی مشہور سی مکے چ، اور لوگ بڑے ڈرتے سمجھنا زمانے کفر دے وچ اسلام دے پھر اللہ تعالی نے اپنی قوت عطا کی تھی، پاور عطا کی تھی، کیا ہی بات ہے. لیکن جب انہاں دا زمانہ کفر سی نا ادو بھی لوگ بڑا ڈرتے سن. یہ ایک دن غصے دے نال نکلے تلوار لے کے، بڑے چاہو جلال بڑے روب و دبدبے دے نال جا رہے ہیں. کسی نے پوچھا عمر اج خیر ہے، بڑے غصے میں جا رہے ہو، بڑا کوئی خطرناک پروگرام لگتا ہے. کہنے نے جڑا مسلمانہ دا نبی آیا نا نواں دین لے کے تے آئے روز کوئی نہ کوئی نواں کام تے جناب ایک خدا نو منو تے بتاں دی پوجا نہ کرو تے اے نہ کرو تے او نہ کرو. میں اج دا خاتمہ کرنا چاہتا ہوں، میں اج نو قتل کر لینا. اے نہیں سی پتا اج عمر نے میرے حبیب دی نظر نال خود قتل ہو جانا. اے نہیں سی پتا. انہیں کہا جناب پہلے اپنے گھروں ویکھ لو تے پھر اگاں ٹریا ہے. انہوں نے کہا وہ کی ہویا؟ انہوں نے کہا تہاڈی بہن تے تہاڈا بہنوئی اس محمد دا کلمہ پڑھ کے بیٹھے نے جنہاں نوں تسی قتل کرنا پروگرام بنایا ہے. ہن انہاں دا پروگرام بدل گیا. حضور کی والے جانے کے باوجود یہ ادھر چل گئے. اپنی بہن کے دروازے پہ جا کے دستک دیتی، اندر میرے آقا علیہ السلام کا ایک غلام انہوں قرآن کی تعلیم دینے واسطے آئے ہوئے سے. اندروں اللہ کے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی سی. دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون؟ کیا آنا عمر ابن خطاب، میں عمر ابن خطاب آیا. آپ تو پہلو ہی چھپ گئے، جن صحابی رسول پڑھانے واسطے آئے سن وہ بھی چھپ گئے کہ آپ کی ہمشیرہ نے دروازہ کھول دیا. دروازہ کھولیا، بڑے غصے دے وچ بڑا چہرے تے رنگت جڑی او تبدیل ہوئی ہے سی. عمر پوچھتے نے کہ تسی کی کردے پئے سو؟ انہوں نے کہا ویسے ہی بیٹھے سے بس. نہیں مینوں دسو کی کردے پئے سو؟ آپ کی بہن نے کیا اسی اللہ دے قرآن کی تعلیم حاصل کرتے پئے سو، اللہ دا قرآن پڑھتے پڑھاتے پئے سو. عمر بن خطاب بڑا غصہ آیا.
آپ نے تھپڑ رکھ کے اپنی بہن کو مارا اور زمین پہ گرا دیا، بڑا ماریا، لو دعان کر دیتا۔ آپ کی عشیرہ کہنے لگی عمر جو مرضی کر لے، جسم تیرا دل محمد عربی دا ہے، دل دا سودا محمد عربی دے نال ہو چکے ہے، اے واپس نہیں آ سکتا۔ جے سونا میرے دکھ وچ لا دی تے سکھ نو چلے گا۔ ہمیں اگر ایویں منظور ہے نا، سانو ایویں منظور ہے، لیکن دل دا سودا اسی محمد عربی صلی اللہ علیہ وبارک وسلم دے نال کر چکے ہیں، اے ہن واپس نہیں آ سکتا۔ بڑا مارے عمر بن خطاب نے، آخر کنا کو مار دے، مار کے تھک گئے، کہتے ہیں چلو جیڑا کچھ پڑھتے پیسو مینوں بھی بخاؤ، جیڑا کچھ پڑھتے پیسو مینوں بھی بخاؤ۔ ہن اسلام دی قوت دیکھو، اسلام دی جرأت دیکھو۔ حضرت عمر دی بہن کہنے لگی، پہلے حضرت عمر نے سن بعد چ پڑھ گئے، بہن کہنے لگی کہ جیڑی چیز اسی پڑھتے پیسو نا وہ ہے پاک، تو ہے نا پاک، پہلے کر غسل پھر تینوں اسی دی زیارت کروں گا۔ عمر بن خطاب نے غسل کیا، غسل کر کے باہر آئے، آپ کی بہن نے قرآن کھولیا تے پڑھنا شروع کیتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ دے قرآن کی زیارت کی تھی، حال تک آپ نے اسلام قبول نہیں کیتا۔ او مسلمان کدے توجہ کیتا کر، تو کلمہ بھی پڑھنا ہے، اللہ دا قرآن بھی سننا ہے، اللہ دا قرآن بھی پڑھنا ہے، پھر بھی تیرے دل تے اللہ دا قرآن اثر نہیں کردا۔ او دی وجہ کی اسی دلوں قرآن کو پڑھیا ہی نہیں۔ عمر بن خطاب نے حال تک اسلام قبول نہیں کیتا، اللہ دے قرآن کی زیارت کی تھی۔ آپ کی زبان بھی عربی ہے، قرآن بھی عربی چوت رہا ہے۔ میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں، اے قرآن نورانی شیشہ تے حقدارا بخاوے، جو پڑھ اس نو وہ عمل کما او سدائی جنت جا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے قرآن کی زیارت کی تھی۔ طه حروف مقطعات نے اللہ فرماتا ہے، ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، اے میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی قرآن کے سوال سے نہیں اتاریا کہ تسی مشکلات وچ پہ جاؤ، الا تذکرۃ لمن یخشى، ہاں اے نصیحت ڈرنے والے واسطے نصیحت، تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، یہ اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے جڑا آسماناں تے بلند ہے۔ الرحمن علی العرش استوى، اپنی شان کے مطابق عرش اولا کے تشریف فرمائے۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، جو کچھ زمین و آسمان اور تحت الثری دے نیچے اٹھتے سارا کچھ اللہ کی ملکیت دے وچ ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، ہاں جڑی گل تسی اعلانیہ کرو یا چھپ کے کرو، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، وہی معبود ہے، او دے علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں۔ لہ الاسماء الحسنى، اے سارے جننے سونے سونے آسمان ہیں، اے جننے سونے سونے نام لے ہوندے نے۔ جب عمر بن خطاب اس ایت تے پہنچے تے آپ دے جسم تے لرزہ طاری ہو گیا، آپ دے جسم تے کب کبھی طاری ہو،
دل کی دنیا بدل گئی. کرن کی آئے سن حضور کو قتل دا پروگرام بنا دیا آئے سن, لیکن ہم دل کی دنیا بدل گئی. یارو کافر ہو گئے تو قرآن پڑھن دل کی دنیا بدل جاوے. آج جیسے مسلمان ہو کے قرآن پڑھیے تو ساڑھے دل کی دنیا نہ بدلے, اتنا مطلب سن غور کرنے کی ضرورت ہے. سن اپنے اندر دا احتساب کرنے کی ضرورت ہے کہ کیڑی چیز ہے جیڑی سن بدلن نہیں دے رہی. ٹھیک ہے جی, ہن انداز بدل گیا, رنگ بدل گیا. جدوں آپ نے پہلو ہی محسوس کیتا اور صحابی رسول نے محسوس کیتا کہ ہر بار گل نہیں بدل گئی ہے, وہی بار آ گئی. ہن عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ چلو پھر مینوں بھی لے چلو, چلو پھر مینوں بھی لے چلو. انہیں کہا چلو. آپ نے فرمایا جڑا میں انداز کہاں گا ہوئے گا. اکھے جی کیویں لے چلو نہ کسی مارن لے آئے سائیں آپ پاپی سانو مارتے لے چلو. اسی مارن لے آئے سائیں آپ پاپی سانو مارتے لے چلو. گل وچ رسا پاوانگ مجرماں دے مینوں دریار تک لے چلو. مت عمر دی عمر برباد ہووے, مت عمر دی عمر برباد ہووے. جتھے عمر سوار دے لے چلو. میں بھی نہیں جانا, میرے گل وچ رسا پا لو, مجرماں دے وانگو دتاریا ہویا مینوں حضور دی بارگاہ تک لے چلو. میں بڑے ظلم کیتے نے, میں بڑیاں تکلیفاں دتیاں نے, کاش تانوں یہ گلاں سمجھ آ جان کنے پیار نال سنن والیاں نے. اے میرے نبی دے یاد دا ذکر ہے. حضرت عمر بن خطاب اپنی بہن دے گھروں چلے, نال آپ دی بہن جا رہی ہے, نال آپ دے پہلوئی پہ جاندے نے, نال صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جاندے نے. جدوں قریب پہنچے نا دار ارقم وچ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما سن. اسلام دے تھالے 39 بندے داخل ہوئے سن. حالے تک لوگاں نوں خطرہ سی, مسلماناں نوں خطرہ سی کہ جناب والا سانو کافر تکلیفاں دیندے نے, اذیتاں دیندے نے, سانو کافر مشکلات وچ پاندے نے. صحابہ نے کہا اے امیر حمزہ عمر آ رہا ہے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر عمر اچھے ارادے نال آ رہا ہے تے بسم اللہ, اگر برے ارادے نال آ رہا ہے تے حمزہ دی تلوار کو بچ کے نہیں جاوے گا. اگر اچھے ارادے نال آ رہے ہیں کسی عمر کا استقبال کرا گے, ٹھیک ہے. اگر عمر برے ارادے نال آ رہے ہیں تے اج پھر امیر حمزہ دی تلوار کو بچ کے نہیں جاوے گا. ادھر گلا شروع ہو گئی کہ عمر لگا آتا ہے اسلام کا بہت بڑا دشمن ہے, کدھر حضور کو تکلیف نہ دے گئی, کدھر حضور کو اذیت نہ پہنچاوے. ادھر میرے رب نے جبریل کو بھیج دیتا. جبریل نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ, اللہ سلام فرماندا ہے اور اللہ نال پیغام بھی عطا فرماندا ہے. سونیا تیرے غلام گلاں پہ کردے نے کہ عمر آندا ہے پیا, اگر چنگے ارادے نال آندا پیا تے اج آوے پیا, اگر برے ارادے نال آندا پیا امیر حمزہ دی تلوار کو بچ کے نہیں جاوے گا. سونیا انہاں نوں کو گلا نہ کرو. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ عمر خود نہیں آندا پر اساں منگوایا ہے. عمر خود نہیں آ رہا ہے, اساں رب کولوں منگیا ہے, اساں رب کولوں منگیا ہے, رب کو دعا کی ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تو لے کے سارے صحابہ مرید مصطفیٰ نے واحد عمر دی او ذات ہے جڑا مرید مصطفیٰ بھی ہے اور مراد مصطفیٰ بھی. یہ واحد عمر کا اعزاز ہے. کتنا اعزاز ہے؟ عمر کا اعزاز ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ
بارگاہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے، حضور کے سامنے آ کے دو زانوں ہو کے بیٹھ گئے، دو زانوں ہو کے بیٹھ گئے۔ حضور کو ویکھن لگ پے، میرے آقا علیہ السلام نے حضرت عمر کے سینے تے ہاتھ ماریا، میں اے عمر کیوں اس انتظار وچ کہ تیرے بارے میں کوئی تا جان، ادبی کی سونیا بس ہو گئی ہے، مینوں کلمہ پڑھا چھڈو۔ میرے آقا علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد انک محمد الرسول اللہ۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جدوں اسلام قبول کیتا، کلمہ پڑھیا نا، دار ارقم نعرہ تکبیر دی صدا بلند ہو گئی۔ صحابہ نے اس دن زور کر کیا اللہ اکبر، کی کیا اللہ اکبر کیا، تے سارے کافر کہنے لگے لگتا ہے عمر نے اسلام قبول کر لیا ہے، لگتا ہے عمر نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اور میرے آقا علیہ السلام کا انداز دیکھو، جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کر لیا، جب اسلام قبول ہو گیا نا، اور حضور کا کی انداز ہے، اگر بڑا ذوق مل کے پڑھنا، سرکار غلاموں کی فرماتے ہیں تمہیں یارو مبارک ہو عمر میں خطاب آیا، عمر میں خطاب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو عمر میں خطاب آیا، عمر میں خطاب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو عمر میں خطاب آیا، خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا، دعاؤں کا جواب آیا، خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا، دعاؤں کا جواب آیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کر لیا، حضور کے در دولت پہ بیٹھ گئے۔ میرے آقا علیہ السلام نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو پوچھا، اے عمر وہ وجہ دس جی کیڑی وجہ ہے جس طرح میری بارگاہ تک لے کے آ گئی ہے، ان تک تو میری بارگاہ چ نہیں آیا، وہ کیڑی وجہ ہے؟ ہاتھ قدرے وہ دعا دے چہرے والیا، بلے دیا زلفا والیا، علم نشکا دے سینے والیا، آمین دے قرنا والیا، ما زاغل بصر وما طغى دے پیارے پیارے کاجل والیا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین دے پیاری پیاری شانہ والیا۔ سونیا میں عرض کرنا میں کیوں آیا؟ میرے آقا علیہ السلام سیدنا فاروق اعظم سوال فرماتے ہیں، وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے؟ وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے؟ اچانک آج تبدیلی بتاؤ کیسے آئی ہے؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، وہ دعا دے چہرے والیا، بلے دیا زلفا والیا، بہن سے پڑھ کے آیا ہوں جو لے کر تو کتاب آیا، جو لے کر تو کتاب آیا۔ اب ایسا کیوں بولو، بہن سے پڑھ کے آیا ہوں، بہن سے پڑھ کے آیا ہوں، جو لے کر تو کتاب آیا،
جو لے کر تو کتاب آیا تمہیں یارو مبارک ہو عمر بنے خطاب آیا عمر بنے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا حضور دی بارگاہ میں تشریف فرما ہو گئی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے معمول کے مطابق فرمایا عمر حال تک اسلام کمزور ہے حال تک کوئی اظہار نہیں کرنا ورنہ کافر تکلیفاں دیں گے کافر تینوں مارن گے عمر باقت کرتے ہیں یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی اللہ دے سچے رسول نہیں بن کے آئے حضور نے فرمایا میں اللہ دا سچا رسول بن کے آیا ہوں جڑا تسی دین لے کے آئے سچا ہے کہ نہیں حضور نے فرمایا دین بھی سچا میں بھی سچا رب بھی سچا قرآن بھی سچا حضرت عمر نے عرض کی تھی سونیا جب عمر باہر سی اسلام اندر سی عمر اسلام جا گیا عمر اندر بڑھ گئے اسلام باہر آ جائے گا سونیا اگلیاں گلاں نہیں رہیاں سونیا چلیے کعبے حضور نے فرمایا عمر دشمن مارن گے تنگ کرن گے حال تک اظہار نہیں کرنا حضرت عمر نے وہ بندہ لبیا جڑا ناز آؤٹ کردا سی آپ نے انہوں فرمایا میاں اگر میں گل دساں کسی نے نہیں دسنی انہیں بھی اپنی عادت پوری کرنی سی میں عمر نے اسلام قبول کر لیا ہے انہیں سارے پاس جا کے اعلان کر دیتا کہ عمر نے اسلام قبول کر لیا ہے اب تو میں نے عرض کی تھی یا رسول اللہ چلیے مکے چلیے کعبے حضور نے فرمایا عمر آج گل کر کے دل دیت رہے اب یہ ذوق کیا بولو سبحان اللہ کسی جان کے مجبور کر کے ذوق کا میں نہیں کر سکتا ایڈی پیاری گل ہو رہی ہے جو سبحان اللہ کم از کم ایمانی کو تھوڑی چاہیے میں عمر آج گل کر کے دل دیت رہے دل بولے ادھر جبریل آ گئے یا رسول اللہ اللہ سلام فرما دے اور اللہ نال پیغام بھی عطا فرما دے والذی ایدک بنصری وبالمؤمنین اللہ مومنہ دے ذریعے تھوڑی مدد فرما دے تھوڑی تائید فرمائے گا اس تو مراد حضرت عمر کی ذات ہے کتنی ذات ہے حضرت عمر بن خطاب کی ذات ہے اللہ مومنہ کے ذریعے تھوڑی تائید فرمائے گا تانوں گھبرانے کی ضرورت نہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں دوجی آیت بھی آ گئی یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ بھی کافی ہے اور مومن بھی کافی نہیں اللہ بھی کافی ہے اور مومن بھی اتنے کہتے ہیں غیر اللہ کا نام نہیں لینا اللہ خود فرما رہا تو اللہ بھی کافی اور مومن بھی کافی نہیں ساڈا بھی اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے کہ سانو اللہ بھی کافی ہے اللہ کا رسول بھی کافی اور ایمان والے بھی کافی ٹھیک ہے نا جی ساڈا تو سیدھا سیدھا عقیدہ ہے کسی نال کوئی گل نہیں کسی نال کوئی جھگڑا نہیں باقی کسی دی سمجھ وچ نہ آوے تے اسی ٹھوس نہیں سکتے ساڈے کوئی ایسی چیز کوئی جڑی سن دماغ تے فٹ کر دے پر سانو اللہ بھی کافی ہے اللہ کا رسول بھی کافی ہے اور جڑے ایمان لے آئے وہ بھی کافی ہن قابل چلے بلکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے عقیدت سنو حضور دی بارگاہ کی عرض کرتے ہیں میرے اسلام لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو میرے اسلام لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو پڑھیں گے آج کعبہ میں وہ رو کے جس کی طاقت ہو
میں سر اس کا کفر کا جو نواب آیا، کفر کا جو نواب آیا، اڑا دوں گا میں سر اس کا کفر کا جو نواب آیا، کفر کا جو نواب آیا۔ بلند آواز نہ کہو تمہیں یارو مبارک ہو، عمر بنے خطاب آیا، عمر بنے خطاب آیا، خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا، دعاؤں کا یا رسول اللہ چلیے کعبے ان کافلے چلے، ایک سائڈ دے رہے میرے حمزہ نے اور ایک سائڈ پہ سیدنا فاروق اعظم، 40 عدد ہے، حضور علیہ السلام کی عادت فرما رہے ہیں۔ جدوں قافلہ کعبے داخل ہونے لگا، صنادید قریش اپنے اپنے تکبر، اپنے اپنے رونق کے انداز سے بیٹھے اس نے کیا ہے، میں اسلام قبول کر لے، میں حضور کا دیوانہ ہو گیا، جنہیں آدھے بچے یتیم کروانے میرے آگے مقابلہ کریں، جنہیں آدھے بیوی بیوہ کروانی میرا سامنا کرے، جنہیں اپنا گھر برباد کروانا میرا سامنا کرے، خبردار کفر میں حضور علیہ اٹھا کے بیٹھے۔ اسلام حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام لے آنے نال اسلام میں پاور ملی، اسلام میں قوت ملی، اسلام میں غلبہ ملی۔ ہوں اگلی گل میرے آقا علیہ السلام نے پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ بھی شہر ترجمانی اس انداز سے کرتا ہے کہ آقا علیہ السلام کا کی انداز سی، حضور فرماتے ہیں میرے اسلام کے گلشن بے بن کے تو بہار، کھلے اسلام کے گلشن گلوں پر بھی نکھارا۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں پیارے عمر بن خطاب، اے فاروق اعظم میرے اسلام کے گلشن میں بن کے تو بہار آیا، کھلے اسلام کے گلشن گلوں پر بھی نکھار آیا، زمین جھومی فلک جھوما، میرے دین پر شباب آیا، میرے دین پر شباب آیا، زمین جھومی فلک جھوما، میرے دین پر شباب آیا، میرے دین پر شباب آیا۔ ایک باری بابا سے بلند پڑھو تمہیں یارو عمر بنے خطاب آیا، عمر بنے خطاب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو، عمر بنے خطاب آیا، خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا، دعاؤں کا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرا عمر حق اور باطل کے درمیان فرق کرنا ہے، میرا عمر حق اور باطل کے درمیان فرق کرنا۔ پہلے حضرت عمر کا کی انداز سے مسلمانوں کے ظلم کرتے سے،
مسلمانوں کو تکلیفاں پہنچاتے سن، اذیتاں پہنچاتے سن، لیکن ہم گلی گلی نعرے مارتے تھے، گلی گلی نگر نگر کریا کریا حضور کا ذکر کرتے تھے، تے دیوانہ باہر پھری جا رہے ہیں گلیاں دے وچ۔ ایک عورت کے نال ملاقات ہو گئی جن کا نام ہے حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب انہوں نے دیکھا نا حضرت زنیرہ کون ہے، ایک بڈھی یعنی بڑھاپے سے، ایک لونڈی، اور دوسرا انہوں نے اسلام قبول کر لیا، تیسرا کہ کافروں کو نہ ظلم دیا بڑا ظلم کیتا، بڑا ماریا۔ روایات میں چاہتے ہیں کہ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ وچ یعنی آپ کے پاس چھڑیاں نہ بلکہ عشق مصطفیٰ کا گودا پایا گیا، بڑا ماریا۔ ایک دن ایویں کیتا کہ آپ دے گلے وچ نا وہ کپڑا پا کے سر تاؤ چڑھایا، آپ کی اکھاں ختم ہو گئی ہیں، تے کافر کہنے لگے بڑا لا دے خدا یا رسول لا تو مراد اس وقت میرے اکھاں بھی چھین لیا نے۔ زنیرہ نے عرض کی تھی یا اللہ یہ دو اکھاں نے کئی اکھاں چلیاں جانے کدے سوال نہ کر دی، تیرے حبیب دی عزت کا سوال ہے، تیرے حبیب دی عظمت کا سوال ہے، یا اللہ یہ ایک اکھاں کی پورا جسم چلا جاتا میں کدے کوئی سوال نہ کر دی، لیکن تیرے حبیب دی عظمت کا سوال ہے۔ اللہ انی گل کی تھی، اللہ نے اکھاں واپس عطا فرما دی۔ اچھا ان میں ملاقات ہوئی نا جو حضرت عمر دی، پھر آپ نے گلی دے موڑ تے لکھا کہ آپ دیکھ کے رو پئیاں، میں عمر ادو تے بڑا مینوں ماردا سی، بڑیاں مینوں تکلیفاں دیندیاں سی، تو ہن کی ہویا ہے؟ حضرت عمر کہنے لگے اس وقت تک میں سونے نوں ویکھیا نہیں سی، اس وقت تک میں سونے نوں ویکھیا نہیں سی، جنہیں حضور نوں ویکھیا پھر حضور دا ہی ہو کے رہ گیا۔ پھر انہاں اللہ تعالیٰ نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی تائید دے وچ کئی باری قرآن اتاریا، ایک باری نہیں کئی باری قرآن اتاریا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلیا کہ کچھ لوگ منافق ہیں، پتہ تے حضور نوں بھی ایسی کہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں، تلوازہ بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، تہجداں بھی پڑھتے ہیں، تے جدوں کافراں نال ملاقات کرتے ہیں کہندے اسی تواڈے نال، ادھر آ کے کہندے تواڈے نال۔ حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ انہاں مسجد وچوں کڈو، انہاں مسجد وچوں کڈو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا عمر حالے تک اللہ کا آرڈر جاری نہیں ہوا، پتہ مینوں ہی ہے لیکن جب اللہ کا آرڈر آئے گا میں ادو کرنا ہے۔ حضرت عمر نے علیحدگی اختیار کر لی، اللہ کی بارگاہ میں مناجات پیش کی، اللہ کو دعا مانگی کہ یا اللہ کو مہربانی فرما، تیرے حبیب کی عزت کا سوال ہے، تیرے حبیب کی عظمت کا سوال ہے۔ اسی تے کہنے ہیں چھڈو جی اپنا اپنا کیتا ہے تے ہی ہے تے او ہے، وہ جو کوئی منہ بھی رکھنا پڑتا ہے، اسی سے منہ کی کرنا جی حضور کی عزت نہ ہوئے، اسی اس تعلق کو کی کرنا ہے، ساری عزت حضور کی وجہ تو نا، ساڈا نام تے حضور کی وجہ تو جتے حضور کی عزت کرنی ساڈی تے عزت کی شے۔ حضرت عمر نے 3 دن تک اللہ کی بارگاہ میں مناجات پیش کی، اللہ جبریل کو پیچھے چھڈے یا رسول اللہ سلام فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے انہوں کاٹ دے۔ آقا علیہ السلام نے حضرت عمر کو بلایا، حضرت عمر کو بلا کے عمر تین مبارک ہوئے، اللہ نے تیری تائید فرما لی ہے، اللہ نے تیری تائید فرما لی ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے فلاں بھی دفعہ ہو جائے، فلاں بھی نکل جائے، فلاں بھی نکل جائے، فلاں بھی نکل جائے، حضور نے پھر ایک ایک کا نام لے کے منافقوں باہر کر چھوڑے۔ یہ نہیں کہ حضور کو پتہ نہیں سی، حضور کو اللہ پاک نے علم غیب عطا فرمایا ہے۔ اسی اس چیز سے کہہ لیں کہ حضور کا علم غیب عطائی ہے اور اللہ کا علم غیب ذاتی ہے۔ حضور کو اللہ پاک نے طاقت عطا فرمائی ہے، فلاں میں نکل جائے، فلاں میں نکل جائے۔ تو منافق نکل گئے، انہوں نے کہا ہونا پہ مسجد بنائیے، جی کریے ایک مسجد بنائیے۔ 11ویں سال جب واقعہ موجود رہا میں آ رہا کوئی نہ کوئی بول سب ہیٹ کا آتے پہ مسجد بنائیے۔ انہوں نے مسجد بنائی، جدو مسجد بن گئی انہوں نے گھول براپے میں نہ کرنے کی کوشش کی تھی، حضور نے کول آئے انہوں برکت کے لیے نماز پڑھا دیں، انداز سمجھ رہے آپ، برکت کے لیے ایک نماز پڑھا دیں ہماری مسجد میں، برکت ہو جائے گی، آپ کے قدم رنجا ہو جائیں گے، برکت ہو جائے گی۔ آقا علیہ السلام چلنے لگے، حضرت عمر نے حضور کا دامن تھام لیا،
عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے منافق بے ایمان نے انہاں نے مسجد اللہ دی رضا واسطے نہیں بنائی، انہاں نے تے پروپیگنڈا کرنے واسطے مسجد بنائی ہے۔ حضور نے فرمایا عمر حال تک اللہ کا آرڈر نہیں آیا، میں حال جانا ہے۔ حضور چلنے لگے، اللہ نے فرمایا لا تقم فیہ ابدا، انہاں دی مسجد کدے بھی نہیں جانا، انہاں دی مسجد کدے بھی نہیں جانا، کدے بھی جا کے نماز نہیں پڑھنی۔ اس تو علاوہ بھی متعدد بار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے تائید دے وچ اللہ پاک نے قرآن دے وچ آیتاں اتاری۔ ایک بے ایمان منافق کا نام ہے عبداللہ بن ابی، بہت ان رئیس المنافقین کیا گیا، اتنا بڑا حضور کا دشمن سی کہ جو حضور کی سواری چلنی نا انہیں اپنا نک لپیٹ لینا، کہتا محمد کی سواری جڑی خاک ہے نا میں تنگ کر دی، حالانکہ حضور کی سواری کی تھی۔ اللہ فرماتا والعادیات ضبحا، ابو تو نہیں، تیرے غلام بھی نہیں، انہوں نے سواریاں بھی نہیں، انہوں دے پیر بھی نہیں، جڑے انہوں دے کھور نے نا وہ بھی نہیں، جدو اس زمین تے وجدے نے جڑی او خاک اٹھتی ہے، میں رب اودیاں بھی قسماں چکدا پیا، میں رب اودیاں بھی قسماں چکدا پیا۔ حضور دے غلاماں دی سواری دی خاک دا اینا اعتراف ہے۔ یہ بے ایمان کہتا ہے کہ مینوں جڑا نا محمد دی سواری دی خاک پریشان کر دیا۔ اچھا یہ مر گیا، جدو یہ مر گیا تے ایندا جڑا بیٹا سی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مسلمان سن، انہوں نے آ کے حضور نے کہا کہ تم میرے باپ کا جنازہ پڑھو، تم میرے باپ کا جنازہ پڑھو۔ آقا علیہ السلام چل پہ حضرتوں نے حضور سب کو بڑا دشمن ہے، انہوں نے حال تک اللہ کا آرڈر نہیں آیا۔ اچھا تم میری گل سمجھنا پوری، میری گل تم دسنا چاہ رہا تھا۔ حضور علیہ السلام تشریف لے آئے، عبداللہ بن ابی کا جنازہ بھی پڑھایا، بخاری شریف کے اس بات موجود ہے، جنازہ بھی پڑھایا۔ ایک اللہ رسول کی حکمت سمجھے تو حضور نے عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھایا تے لوگوں نے حضور کا اخلاق کریمانہ دیکھ کے 10,000 بندے نے اسلام قبول کیا۔ کتنے بندے نے 10,000 بندے نے اسلام قبول کیا۔ اللہ رسول کی حکمت سی، جنازہ پڑھا گیا۔ انہیں عبداللہ بن ابی نے غزوہ بدر کے موقع پہ حضور کے چچا حضرت عباس کو قمیض دی سی، حضور نے وہ بدلہ بھی چکا دیتا، اپنی قمیض حضور نے دے چھڈی۔ اچھا حضور نے دفنا بھی دیتا، حضور نے دفنا بھی دیتا۔ جب حضور نے دفنا دیتا اللہ پاک جبریل کو بھیج چھڈے، یا رسول اللہ سلام فرماتا ہے اور اللہ پیغام بھی دیتا ہے استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ، تسی بخشش منگو یا ان واسطے نہ منگو، تے تسی 70 باری ان واسطے بخشش منگو فلن یغفر اللہ لهم، اللہ انہوں معاف نہیں فرمائے، اللہ انہوں معاف نہیں فرماوے گا۔ اتوں پتہ چلیا حضور کا دشمن بھی ہوئے، حضور کا جنازہ بھی پڑھ دیون، حضور دفنا بھی دیون تو انہوں فائدہ بولو انہوں فائدہ نہیں ہونا، انہوں فائدہ نہیں ہونا۔ فائدہ ادو ہی ہوئے گا جب دل چ محمد عربی کا پیار ہوئے گا۔ تے کچھ بے ایمانہ نے اس حیات میں ہمیں لے لیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور دے والدین واسطے آتا کہ بے ایمان نہیں تھا، پرلے درجے دے مرتد آدمی نے اس طرح نکال کرتے ہیں، اے حضور دے والدین واسطے نہیں ہے قبلہ، اے عبداللہ بن ابی واسطے آیت اتری ہے۔ پھر تم نے چونکہ جنازے تو حضور واسطے کتا سی کہ نہ جاؤ، پھر اللہ پاک نے واضح فرمایا ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا، انہاں دی جنازہ بھی کدے نہیں پڑھنا، ولا تقم علی قبری، انہاں دی قبر تے بھی نہیں جانا، انہاں دے جنازے بھی نہیں پڑھنے تے انہاں دی قبر تے بھی نہیں جانا۔
اتوں یہ نہیں مراد ہے کہ حضور نو اللہ تعالیٰ نے والدین کی قبروں تو جان کو منع فرمایا، نہیں، اتوں حضور نو منافقین کی قبروں تو جان کو منع کرتا جا رہا ہے کہ سونیا یہ تیرے دشمن نے، جڑے تیرے دشمن نے وہ میرے دشمن نے، کہ تو انہاں واسطے کوئی بخشش دعا بھی نہیں منگنی، انہاں دی قبراں تے بھی نہیں جانا، تو جا کے انہاں دے بارے میں استغفار بھی نہیں کرنی، کیونکہ تیرے دشمن نے، جڑے تیرے دشمن ساڈے لگدے کی نے، اسی انہاں نوں معاف کوئی نہیں کرنا۔ گل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیتا، پھر اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات تے آپ دی تائید چ قرآن اتارا۔ اے بدل حکم پہلے کوئی نہیں سی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے محسوس کیتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج یا دیگر خواتین باہر جاندیاں نے قضاء حاجت واسطے یا دوسرے معاملات، چونکہ پہلے بدل حکم نہیں سی، آپ حضور کی بار میں عرض کی تھی یا رسول اللہ بھائی پردے کا حکم دے دو، تے بس حضرت عمر نے عرض کی تھی کہ اللہ نے جبریل کو بھیج چھڑے، یا رسول اللہ سلام فرماتا ہے اور اللہ پیغام دیتا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کو، اپنی بیٹیاں اور مومنین کی تمام عورتوں کو حکم دے دو کہ جب گھروں نکلو تو لمبیا لمبیا چادر لے کے نکلے۔ پردے کا حکم بھی حضرت عمر کی خواہش پہ لاگو، یعنی کئی ایسے 23 مقامات علماء نے لکھے نہیں، اس سے زیادہ ہو سکتے نہیں کہ جتنے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضرت عمر کی تعین فرمائی۔ حضرت عمر کی تعین اہم نہیں، حضور نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی ہے نہیں، اگر ہوندا تے بولو تو صحیح، اگر ہوندا تے عمر اہم نہیں ہے، اعزاز مل گیا، اہم نہیں ہے، نبوت والی گلاں مل گئیاں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کو بڑا مقام عطا فرمایا، بڑی شان عطا فرمائی ہے، تو ہم اتنی منت ہے ٹائم نہ آیا کرو۔ اگلے جمعے انشاءاللہ آپ حضرت عمر کے دور حکومت ہے نا وہ بیان کرا گے۔ اللہ پاک کی بارگاہ چ دعا ہے اللہ پاک تھوڑی میری حاضری قبول فرماوے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ وسلم۔ ایک اعلان سنو بیٹھے۔